داری، اقربا کی رعایت، یہ بھی تو اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ نے پہلے بالقسط کو مقدم فرمایا کہ اگر اقربا کی ایسی رعایت ہو رہی ہے جس میں عدل و انصاف نہیں ہو رہا تو ایسی رعایت کی اجازت نہیں، ایسی رعایت کرنا اللہ کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اس لیے وہاں بالقسط کو مقدم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اگرچہ وہ انصاف ولو علی انفسکم تمہاری ذات کے خلاف آ رہا ہو، او الوالدین یا والدین کے خلاف آ رہا ہو، والاقربین یا وہ رشتہ داروں کے خلاف آ رہا ہو، لیکن انصاف کا دامن کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حقوق کا خیال رکھو۔ تو اشارہ فرما دیا کہ کہیں فطری جذبات میں مغلوب ہو کر، انسانی فطرتی جذبات میں مغلوب ہو کر دشمن کی دشمنی کی وجہ سے عدل و انصاف کرنا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے انصاف کرتے رہو اگرچہ وہ دشمن کے لیے کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے کونوا قائمین للہ۔ قوامین اس میں مبالغہ ہے، یعنی بار بار اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ شہداء بالقسط، انصاف اور عدل کی گواہی دیتے ہوئے۔ شہادت اور گواہی اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور شہادت گواہی چھپانے سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، اس لیے کہ معاملات اور مقدمات کا جو فیصلہ ہونا ہے اس کا دار و مدار شہادت اور گواہی پر ہے۔ اگر شہادت ہی درست نہیں ہوگی یا شہادت ہی نہیں ہوگی تو مقدمات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آج ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ عدالتوں میں مقدمات کا فیصلہ جلدی نہیں ہوتا اور مقدمات کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقدمے کی شہادت صحیح نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح شہادت اور گواہی دینے کا حکم دیا ہے، اسی طرح گواہی دینے والے کو ضرر اور نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، معاملہ لکھنے والا اور کسی معاملے میں گواہ بننے والے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ جو کسی معاملے میں گواہ بن گیا ہے تو وہ مصیبت میں آ گیا ہے۔ کوئی معاملہ لکھ رہا ہے تو وہ مصیبت میں آ گیا ہے، عدالتوں کے چکر
کاٹنا، وقت برباد کرنا اور پولیس کے دھکے کھانا یہ گواہ کا مقدر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھے بھلے لوگ بھی شہادت دینے سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھا جائے کہ اگر کوئی گواہی دیتا ہے اس کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے اور اسے پولیس کی طرف سے تنگ نہ کیا جائے اور سالہ سال اسے عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے لوگوں کے اندر آج بھی اتنا ایمان اور جذبہ موجود ہے کہ اگر وہ کسی معاملے کو دیکھیں گے تو اس پر گواہی دینے سے اعراض نہیں کریں گے۔ لیکن اعراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کسی معاملے میں گواہ بنتا ہے مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں ایک طرف گواہی چھپانے سے منع کیا ہے، وہاں دوسری طرف گواہی دینے والے کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا ہے۔ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کی شہادت دیتے رہو، گواہی دیتے رہو۔ تو شہادت اس کا صرف دائرہ عدالتی معاملات اور مقدمات تک محدود نہیں ہے، شہادت کا دائرہ ایک وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے شہادت لکھ کر دو، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دو تاکہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے، اور یہ شخص بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر پیسے لے کر یا تعلق کی بنا پر یا سفارش کی بنا پر اس کو غلط سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ کام کے قابل نہیں ہے، لہذا اسے اتنے دن کا ریسٹ ملنا چاہیے، تو یہ بھی شہادت ہے۔ اگر یہ شہادت غلط ہے تو یہ جھوٹی شہادت دے رہا ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر صحیح شہادت ہے۔ اور اسی طرح امتحان میں طلباء کو نمبر دینا یہ بھی شہادت ہے۔ اگر تو واقعی طالب علم مستحق ہے صحیح نمبروں کا تو یہ اس نے انصاف کیا ہے، جتنے نمبر اس کے بنتے تھے اس کو دیے ہیں۔ لیکن صرف پیسے لے کر یا جان پہچان کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر یا ناپائیدار دوستی کی وجہ سے اس کو نمبر زیادہ دیتا ہے، تو یہ نمبر دینا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر صحیح نمبر دے رہا ہے تو یہ صحیح شہادت دے رہا ہے، ورنہ یہ شہادت دینے میں غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ووٹ کی شہادت ہے، دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت ہے، اور تیسری حیثیت ووٹ کی وکالت ہے، کہ جس کو ووٹ دے رہا ہے یہ اس کے بارے میں شہادت دے رہا ہے کہ واقعی یہ ایماندار شخص ہے، واقعی یہ متقی ہے، واقعی یہ پرہیزگار ہے، واقعی یہ اس عہدے کا، اس منصب کا یہ اہل ہے اور اس میں اہلیت و قابلیت موجود ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اپنی شہادت کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ جس کو ووٹ دے رہا ہے پرلے درجے کا بدکار ہے، اور یہ اس کو ووٹ اس لیے دے رہا ہے، ووٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ میں شہادت دے رہا ہوں کہ یہ پرلے درجے کا متقی پرہیزگار ہے، اور وہ پرلے درجے کا خائن ہے، اور شہادت کا ووٹ کا مطلب تو یہ ہے
کہ یہ اعلیٰ درجے کا امین ہے اور دیانتدار ہے، اس لیے ووٹ ایک شہادت ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ووٹ پیسوں کے عوض فروخت ہوتا ہے، ووٹ ناپائیدار دوستوں کی وجہ سے کاسٹ ہوتا ہے، اور ووٹ کسی کے دباؤ میں آ کر استعمال کیا جاتا ہے، اور ووٹ کا حق ذلیل وعدوں میں آ کر استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک شہادت ہے۔ آج سب سے بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، پھر رونا روتے ہیں کہ حکمران کیسے مسلط ہو گئے ہمارے سروں پر، ہم نے خود بھیجے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہوتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے ایک عالم دین ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں ایک کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن ہم عالم کو ٹھکرا کر اس ظالم کو، جس کا کرپشن، جس کا ظلم، جس کا فسق فجور علن اعلان سب کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں شہادت کا ہم نے خیال رکھا؟ تو ووٹ ایک شہادت ہے۔ جس نے کبھی ایک نماز نہیں پڑھی، سنت کو کبھی ادا نہیں کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ پرلے درجے کا غدار اور کرپشن کرنے والا ہے، لیکن ترجیح ہم اس کو دیتے ہیں۔ اور یہ اس حیثیت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ووٹ صرف ووٹ نہیں ہے، ووٹ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھپا لگانا ہے، ووٹ صرف یہ نہیں ہے کہ انگوٹھا لگانا ہے، ووٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹک کا نشان لگانا ہے، ووٹ صرف یہ نہیں ہے کہ سگنیچر کرنے ہیں، بلکہ ووٹ ایک شہادت ہے۔ ووٹ کی شہادت کی حیثیت کو پیش نظر رکھا جائے، ایک حیثیت، اور دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت ہے۔ گویا ایک آدمی اپنی طرف سے سفارش کر رہا ہے ووٹ دے کر کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ شرابی نہیں، یہ کبابی نہیں، یہ چور نہیں، یہ غدار نہیں، یہ فراڈیا نہیں، یہ دھوکہ کرنے والا نہیں۔ تو جو اچھی سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، جو بری سفارش کرتا ہے تو پھر بری سفارش پر گناہ بھی اسی کو ملتا ہے، سفارش کرنے والے کو۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت شفاعت ہے، اور ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت ہے، کیونکہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے، ووٹ دینے والا نہ صرف یہ کہ اپنے حقوق کا اسے وکیل اور نمائندہ مقرر کر رہا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق کا اسے نمائندہ اپنے ووٹ سے بنا رہا ہے۔ میں اپنے حق کا تو اختیار رکھتا ہوں، دوسرے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق کا تو میں اختیار نہیں رکھتا کہ ان کے حقوق دوسروں کو مقرر سپرد کر دوں، ان کے حقوق کا دوسروں کو نمائندہ بنا دو۔ تو یہ ووٹ دینے والا کم از کم اس چیز کو دیکھے کہ میں صرف اپنا نمائندہ